نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز میں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورۃ المومن کی آیت 60 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ اور یہی آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے سوال کیا کرو۔ اگر اللہ سے نہیں مانگو گے، اللہ سے دعا نہیں کرو گے، اللہ سے سوال نہیں کرو گے تو کون ہے جو تمہاری دعائیں سنے گا؟ اللہ کے سوا تمہاری دعائیں سننے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو سیدھی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مجھ سے دعا کیا کرو، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے سوال کیا کرو۔ وہ اللہ ہے، اس کی شان عطا کرنا ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے بندے ہیں، ہمارا کام اس سے مانگنا ہے، ہمارا کام اس سے مانگنا ہے۔ اور مانگنے کے مرحلے پر بندہ پہنچتا تب ہے جب وہ اپنے آپ کو بے بس، بے کس، لاچار اور کمزور جانتا ہے۔
بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ جب بندہ اپنے آپ کو بیچارہ جانتا ہے، بے بس لاچار مانتا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ رہ گئی بات یہ، اللہ سے مانگنا بذات ہی عجز و انکسار ہے۔ بندہ اپنے آپ کو منگتے کے مقام پر کھڑا کرتا ہے تو مانگتا ہے، منگتے کے مقام پر کھڑا کرتا ہے تو مانگتا ہے، سوالی بنتا ہے تو مانگتا ہے۔ منگتوں والے جذبات، منگتوں والی کیفیات، منگتوں والا حال، منگتوں والا حال، یہ چیزیں اسے نصیب ہوتی ہیں تو مانگتا ہے۔ اور یہ بات بھی سیدھی سی ہے، جب تک مانگنا نہ آئے کوئی دیتا نہیں۔ جب تک مانگنا نہ آئے کوئی دیتا نہیں۔ بات ٹھیک ہے نہیں؟ اب فرمایا تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں ضرور قبول کروں گا، میں ضرور تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مانگنے سے ہچکچاتے ہیں، وہ اس مقام پر پہنچے ہی نہیں ہوتے جس کا تقاضا بندگی کرتی ہے۔ سو ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں، بندگی کی طرف نہیں آتے، پھر کیا ہے؟ وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یستکبرون، تکبر کرتے ہیں، خود کو یوں سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اللہ کی بارگاہ سے بھی مانگنے کی اور اس کی بارگاہ میں جھکنے کی حاجت نہیں ہے۔ اب اگلی بات آ گئی، مانگا کب جائے؟ مانگا کب جائے؟ سورہ بقرہ آیت 186 ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جب آپ سے سوال کریں، میرے بندے جب آپ سے سوال کریں اور سوال کریں میرے بارے میں، میری نسبت، انی قریب، میں تو قریب ہی ہوں، میں تو نزدیک ہوں۔ کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من شعر من، وہ ہو گیا من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ کو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ٹھیک ہے؟ سو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھ سے دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں اس کا جواب دیتا۔ اس کا وقت مطلب یہ ہے پکارنے اور دعا کرنے والے کسی وقت کی قید نہیں ہے۔ ہمارا رب وہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو حی القیوم، شان کا مالک ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔
سو جب بھی اپنے رب سے سوال کرنا چاہو سوال کرو، اپنے رب سے دعا کرنا چاہو اپنے رب سے دعا مانگو، اس چیز کا انتظار نہ کرو کہ فلاں وقت دعا کر لوں گا، فلاں وقت دعا کروں گا، وہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے تو آج کیا مانگنا تب مانگوں گا۔ بھائی رب قدوس اپنے بندے کو عطا کرنے میں کسی وقت کا محتاج نہیں ہے، کسی مقام کا محتاج نہیں ہے، بات بندے کی ہے کہ بندہ کب سوال کرتا ہے، بندہ کب سوال کرتا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، بندہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، بندہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ سے دعا مانگے اور اس میں گناہ اور اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس نے جو مانگا اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا، آقا صاحب نے فرمایا اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے ذخیرہ فرما لیتا ہے اور روز قیامت اس کی دعا کا بہترین اجر اسے عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا اس پر آنے والی کوئی نہ کوئی مصیبت اس سے ٹل جاتی ہے، اس پر مصیبت اس سے ٹل جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت دعا مانگا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کی عطائیں تمہاری دعاؤں سے بھی زیادہ ہیں، زیادہ نہیں کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں نے کئی بار آپ کو عرض کی، طویل حدیث ہے، صرف اتنا ارشاد کر رہا ہوں۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے سب جن و انس اول تا آخر سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ مجھ سے سوال کریں اور ان میں سے ہر کوئی جو کچھ بھی مجھ سے مانگ سکتا ہے مجھ سے مانگے، جو بھی سوال مجھ سے وہ کر سکتا ہے وہ کرے اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں۔ تو فرمایا میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جیسے ایک سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈالا جائے اور نکالا جائے تو اس کی نوک پر ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ آتا ہے۔ فرمایا میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ تو جو رب تعالیٰ اتنے خزانوں کا مالک، اتنے کیا بلکہ سارے خزانوں کا مالک، ہم اگر مانگے تو کس سے مانگے؟ جبکہ وہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعائیں ضرور قبول کروں گا، ضرور قبول کروں گا۔ اب اگلی بات آ گئی، مانگنے کا وقت متعین نہیں، جب چاہے مانگو، اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ صدا لگاؤ، مانگیں کیسے؟ مانگیں کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا،
انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب سے گڑ گڑا کر، کیا گڑ گڑا کر، آہوزاری کرتے ہوئے، رو رو کر، اور آہستہ خفیہ آہستہ، دونوں طریقوں سے مانگو، دونوں طریقوں سے مانگو، ٹھیک ہے؟ دعا میں جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر دعا اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گی۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، فرمایا اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کر، دعا کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اور میانہ آواز کے ساتھ۔ کب؟ بالغدو والآصال، صبح و شام، صبح و شام یاد کر۔ پھر فرمایا وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اپنے رب سے دعا کی، اس سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور یاد رکھ لو جو نیکوکار ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے، اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ سو اللہ سے مانگیں، مانگیں، جس قدر مانگیں گے رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ اب مانگنے کی دو چیزیں ہیں، قرآن نے یہ چیز بیان کی۔ کچھ وہ ہیں جو صرف دنیا کا مال و متاع مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت میں ان کا پھر کوئی حصہ نہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں یہ عطا کر دے، فرمایا ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا اسے اصطلاحاً اہل ایمان کی دعا کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایمان والے دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جس کی دنیا بھلی، جس کی دنیا اچھی، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور جس کی دنیا اچھی نہیں ہے اس کی آخرت بھی اچھی نہیں ہوگی۔ سو اہل ایمان کو جہاں اپنی دنیا کی اچھائی کا سوال کرنا چاہیے، وہاں آخرت کی اچھائی اور بھلائی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کر لی جائے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو لیا جائے، اللہ کا ذکر و اذکار کر لیا جائے، اور اس سے مانگنے سے گریز کیا جائے، تو گویا سب کچھ کر لیا، وہ جو مغز تھا وہ نہ پایا، وہ نہ پایا۔ کیوں؟
پھر اللہ سے سوال نہیں کیا، اللہ سے مانگا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا سے زیادہ عزت والی کوئی شے نہیں۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی چیز نازل ہوئی ہو یا نہ نازل ہوئی ہو، دعا ہر حال میں نفع دیتی ہے، دعا ہر حال میں نفع دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں دعا ضرور مانگا کرو، اللہ کے بندوں دعا کرو۔ اللہ بھی فرمائے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ اللہ کے نبی بھی فرمائے اللہ کے بندوں دعا ضرور مانگا کرو، پھر دعاؤں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، کہتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ بندہ میرا ہے اور مجھ سے بھائی نہیں۔ اس کا مطلب ہے مجھے سے بے نیاز ہو گیا۔ میرا بندہ مجھے سے بے نیاز، دنیا سے بے نیاز ہو، دنیا داروں سے بے نیاز ہو، میری بندگی تو چاہتا تو بنے۔ سو جو اللہ سے مانگتا نہیں، آ کر فرمایا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب کسی سے ہم مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ایک بار، دو بار، چار بار، 6 بار، 10 بار اور کچھ راضی نہیں لگا، کیوں تم میری جڑ پڑ کرنی ہے، ہم تینوں دوا کہ آپ کھاؤ، کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک وہ بارگاہ ہے جو مانگنے پہ خوش ہوتی ہے، جو مانگنے پہ خوش ہوتی ہے، سو اللہ سے مانگا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا سوال ضرور کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور بہترین عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے، فراخی کا، وسعت کا انتظار کرنا ہے، اس میں جلد بازی نہیں کرنی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور تنگ دستی میں اس کی دعا کو قبول کرے، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور تنگ دستی میں اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ وہ آسانی اور فراخی میں اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کیا کرے۔ آخری بات، یہ گزشتہ دنوں میں نے 11ویں شریف کی نشست میں بھی یہ حدیث بات سنائی تھی، بس اتنا حصہ کر دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے بچے 3 وجہ سے پسند ہیں، میں بچوں سے 3 وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ لڑتے ہیں تو اگلے لمحے ان میں صلح ہو جاتی، ناراضگی نہیں رہتی۔ وہ مٹی کے ریت کے گروندے بناتے ہیں، اگلے توڑ دیتے ہیں، جو اس چیز کی علامت ہوتی ہے دنیا ناپائیدار ہے، اس سے دل نہ لگا۔ جو آج کے موضوع سے متعلق فرمایا جب وہ اپنے ماں باپ سے کچھ مانگتے ہیں وہ ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، وہ منا لیتے ہیں، ماں باپ کو منا لیتے ہیں،
اب یہ سیدھی سی بات، ہم اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب سے مانگیں اس یقین کے ساتھ، اس عاجزی کے ساتھ کہ رب تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ہم اپنے رب کو منا لیں۔ اور سیدھی بات ہے، وہ تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، ہم ہی مانگتے ہیں تو ہمارے ہاتھ ادھر ہوتے ہیں، منہ ادھر ہوتا ہے، دعا پتہ نہیں کدھر ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور دل کے تصورات پتہ نہیں کہاں سیرے کر رہے ہوتے ہیں۔ مانگنا ہے یکسوئی سے مانگو، اپنے رب سے مانگو، وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں ضرور قبول کروں گا، میں ضرور قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی بارگاہ سے مانگنے والے، سوال کرنے والے، اس کی بارگاہ میں منگتے ہو کے بیٹھیں، منگتوں والی کیفیت کے ساتھ، منگتوں والے حال کے ساتھ، منگتوں والے دل اور منگتے والی سوچ اور منگتوں والی زبان کے ساتھ، منگتوں والے انداز کے ساتھ منگتے بنے، پھر دیکھیں اس کی بارگاہ سے اس کے فضل کی، اس کی رحمتوں کی بارش کس طرح عام ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔